تذکرہ بھی ہو جائے، کیونکہ اب تو گناہ نیکیوں سے تبدیل ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سچی توبہ کے بعد گناہگاروں کی گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتا ہے۔ بلکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے تو کسی بندے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس گناہگار کو گناہ کا طعنہ دے دے۔ اگر کسی بندے نے کسی گناہگار کو گناہ کا طعنہ دیا تو طعنہ دینے والے کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اسی گناہ کے اندر مبتلا نہ کر دے۔ طعنہ نہیں دینا چاہیے کسی کو، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہیں کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جا تو مردود ہے، تو نافرمان ہے۔ شیطان نکل رہا تھا، نکلتے نکلتے اس نے قسم کھائی فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ تیری عزت کی قسم، میں اولاد آدم کو سب کے سب کو گمراہ کر دوں گا۔ شیطان نے قسم کھائی کہ میں ان کو گمراہ کروں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي وَارْتِفَاعِ مَكَانِي، مجھے اپنے عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنے بلند مرتبے کی قسم، لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، میرے بندے جب تک مجھ سے مغفرت مانگتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ وہ شیطان تو نے گمراہ کرنے کی قسم کھائی ہے، میں نے معاف کرنے کی قسم کھائی ہے، تو نے گمراہ کرنے کی ایک قسم کھائی ہے، میں نے معاف کرنے کی 3 قسمیں کھائی ہیں۔ فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي وَارْتِفَاعِ مَكَانِي، مجھے اپنے عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنے بلند مرتبے کی قسم۔ اور شیطان تو گناہ کرواتے کرواتے تھک جائے گا، میں معاف کرتے کرتے نہیں تھکتا۔ میرے بھائیوں، انسان کی یہ عام کمزوری ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے، لیکن اس سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن گناہ کے بعد پھر توبہ کرنے میں دیر نہ کریں، کیونکہ وہ کریم رب نہ صرف یہ کہ گناہوں کو بخشتا ہے بلکہ گناہگار پر رحمت کی وہ نظر ڈالتا ہے کہ نیکوکاروں پر بھی رحمت کی وہ نظر نہیں ڈالتا۔ اللہ کی کچھ رحمتیں ایسی ہیں جو صرف گناہگاروں کے لیے ہیں، گناہگاروں پر رحمت کی وہ نظر پڑتی ہے۔ چنانچہ 2 نوجوان ایک مرتبہ کسی بات پہ آپس میں الجھ رہے تھے۔ ایک نوجوان نے کہا کہ جس بندے نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو وہ اللہ کو بہت پیارا ہوتا ہے، جبکہ دوسرے نے کہا نہیں، جس نے گناہ تو کیے ہوں لیکن سچی توبہ کی ہو وہ اللہ کو زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ اب دونوں نوجوانوں کا فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ آخرکار دور سے ایک بوڑھے میاں چلتے ہوئے آ رہے تھے، تو نوجوانوں نے کہا کہ ہم ان سے پوچھتے ہیں، وہ ہمیں جو جواب دیں گے ہم دونوں کو قبول ہوگا۔ بوڑھی میاں قریب آئے، نوجوانوں کا یہ خیال تھا کہ یہ کوئی عالم ہے۔ نوجوانوں نے اپنا مسئلہ پوچھا کہ جس بندے نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو وہ اللہ کو زیادہ پیارا ہوتا ہے یا جس نے گناہ تو بہت کیے ہوں لیکن بعد میں سچی توبہ کی ہو وہ زیادہ پیارا ہوتا ہے؟ بابا جی نے کہا کہ بیٹا میں کوئی عالم تو نہیں ہوں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں تمہیں جواب دے دوں، البتہ اتنی سی بات ہے کہ میں جولاہا ہوں، میں کپڑا بنتا ہوں، کپڑا بننے کے لیے لمبے لمبے دھاگے لگاتا ہوں، پھر کپڑا بنتے وقت کئی مرتبہ کوئی دھاگا ٹوٹ جاتا ہے، پھر میں گرا لگا کے دھاگے کو دوبارہ جوڑ دیتا ہوں، دھاگا جڑ تو جاتا ہے لیکن پھر بھی بار بار اسی دھاگے کی طرف دیکھتا ہوں کہ وہ دھاگا دوبارہ نہ ٹوٹ جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو گناہوں کی وجہ سے اللہ سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے توبہ کے ذریعے دوبارہ جڑ جاتا
کی خاص رحمت کی نظر ایسے بندے پر ہو کہ یہ بندہ دوبارہ مجھ سے ٹوٹ نہ جائے۔ معزز سامعین، معزز خواتین، میری ماں بہنوں بیٹیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم گناہ نہ کریں، اور اگر کبھی بتقاضائے بشریت گناہ ہم سے ہو جائیں تو پھر توبہ کرنے میں دیر نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی توبہ سے خوش ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، توبہ کرنے والوں کی توبہ کے انتظار میں ہوتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے یہ بات سمجھائی ہے کہ جب کوئی گناہ گار بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کس قدر خوشی ہوتی ہے۔ ایک مثال سے بات سمجھائی ہے، فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بندہ صحرا میں سفر کر رہا ہوتا ہے، اونٹ پر کھانے پینے کا سامان بندھا ہوا ہے، اونٹ کو لے کے جا رہا ہے، اچانک اونٹ رسی چھڑا کے بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بندہ اپنے اونٹ کو پکڑنے کے لیے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے، لیکن اونٹ کی رفتار تیز ہوتی ہے، یہ اونٹ کو پکڑ نہیں سکتا۔ اونٹ جنگل میں درختوں کی پیچھے نگاہوں سے غائب ہو جاتا ہے، یہ اپنے اونٹ کو تلاش کرتے کرتے تھک جاتا ہے، اونٹ کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ آخرکار اس کو شدت کی پیاس لگتی ہے، پانی تو اونٹ کے ساتھ بندھا ہوا تھا، اونٹ لے کے چلا گیا، دائیں بائیں آبادی دیکھتا ہے، آبادی کا تو نام و نشان ہی نہیں ہے۔ پیاس کی شدت کی وجہ سے یہ بالکل جام بلب ہو چکا ہوتا ہے، موت بالکل قریب آ چکی ہوتی ہے۔ پھر یہ بندہ سوچتا ہے کہ مرنا تو میں نے ہے، لیکن کسی درخت کے نیچے آرام سے لیٹ کے مر جاتا ہوں، تو موت کے انتظار میں درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے۔ پھر کیا اس کی کیفیت بنتی ہے کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے اس پر بے ہوشی کا دورہ پڑتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب یہ ہوش میں آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ کھانے پینے کے سامان سمیت آیا ہوا ہے، اس کے قریب کھڑا ہے۔ یہ جو ہی اپنے اونٹ کو دیکھتا ہے تو فوراً رسی پکڑتا ہے، اتنا خوش ہو جاتا ہے، اس کو تو زندگی واپس مل گئی۔ زیادہ خوشی کی وجہ سے کہہ بیٹھتا ہے، اللہم انت عبدی و انا ربک، اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ میرے محبوب نے فرمایا یہ بندہ زیادہ خوشی کی وجہ سے الفاظ بھی غلط کر بیٹھتا ہے، کہتے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ یہ بندہ اپنے بھاگے ہوئے اونٹ کے واپس آنے پہ جتنا خوش ہو چکا ہے، اس سے زیادہ خوشی اللہ کو اس وقت ہوتی ہے جب کوئی گناہ گار بندہ توبہ کر کے اللہ کے ساتھ صلح کر لیتا ہے۔ میرا اللہ گناہ گاروں کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کوئی گناہ گار توبہ کر لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں آج آسمان میں چراغاں کر لو، آسمان میں لائٹنگ کر لو، آسمان میں روشنیاں کر لو۔ فرشتے پوچھتے ہیں اللہ آپ کیوں چراغاں کروا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میرے فلاں گناہ گار بندے نے توبہ کی ہے، میرے ساتھ صلح کی ہے، میں اس خوشی میں آپ کو چراغاں کرنے کا حکم دے رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ نافرمان بیٹا جب اپنی والدہ سے ناراض ہو کے گھر سے باہر نکلتا ہے، وہ پریشان حال والدہ اپنے اس نافرمان بیٹے کا اس قدر شدت سے انتظار نہیں کرتی جس قدر شدت سے اللہ اپنے گناہگار بندوں کا انتظار کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے اللہ کے سامنے توبہ کر لیا کریں، کیونکہ پیارا اللہ جلدی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ ہم سے کبھی غلطی ہو جاتی ہے، دنیا والوں سے معافی مانگتے ہیں تو دنیا والے شرطیں لگاتے ہیں کہ سارے لوگوں کے سامنے معافی مانگنی ہوگی اور تحریری طور پہ معافی مانگنی ہوگی، اور بار بار معافی منگواتے رہتے ہیں، پھر کہیں جا کے معاف کرتے ہیں۔ میرا اللہ
میرا اللہ کبھی یہ شرط نہیں لگاتا کہ سارے لوگوں کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کرنا ہے، سب کے سامنے مجھ سے معافی مانگنی ہے۔ نہیں، میرے اللہ کا دستور یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں کسی کو بتائے بغیر، مسجد میں جائے بغیر، مصلی پہ بیٹھے بغیر، اپنے بستر میں لیٹے لیٹے بس دل میں ندامت کے جذبات پیدا ہو جائیں، آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ باہر کو نکل آئے، بس وہی ایک قطرہ بندے کے گناہوں کو دھونے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ حدیث شریف